بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 3 میں الموازنۃ بین اصول الکافی والجوامع الحدیثیہ پر گفتگو ہونے والی ہے، یعنی اصول کافی اور دوسری کتب حدیث کے درمیان میں ایک موازنہ کیا جائے گا، مقایسہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں، گزشتہ سبق کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے امام کلینی کا تعارف پیش کیا تھا، اس میں امام کلینی کے علمی سفر کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، امام کلینی کا بغداد میں قیام اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، علم حدیث میں ان کی جلالت علمی کو بیان کیا گیا تھا اور ان کی وفات اور ان کی تصانیف پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اصول کافی اور دوسری کتب حدیث کے بارے میں ایک مقایسہ کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے۔ اس میں اصول الکافی اور اربع و مئہ اصول کے درمیان موازنہ کیا جائے گا، اور اسی طرح اصول کافی اور دوسری کتب اربع کے درمیان بھی موازنہ کیا جائے گا۔ یاد رہے مدرسہ.pk میں حدیث سے متعلق چند مباحث پیش کی گئی ہیں۔ مقام حدیث کے حوالے سے 2 سبق ہیں، تدوین حدیث کے حوالے سے تفصیلی اسباق موجود ہیں، اقسام حدیث پر گفتگو کی گئی ہے، حجیت حدیث پر روشنی ڈالی گئی ہے، طبقات کتب حدیث پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، شروط الائمۃ الستہ پر بحث کی گئی ہے، حدیث کی تاریخ بر صغیر میں اس پر کافی تفصیلی اسباق موجود ہیں، اور حدیث کی تاریخ پاکستان میں بھی اس پر گفتگو موجود ہے۔ یہاں تک اصول کافی اور اصول اربع و مئہ کے مابین موازنے کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے ہم اصول اربع و مئہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اصول اربع و مئہ وہ کتابیں ہیں جو اہل بیت کے دور میں لکھی گئی ہیں، اور اس حوالے سے کافی کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں اور مستقل تحقیقات میں بھی بحث کی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے الاصول الاربع و مئہ، محمد حسین حسینی جلالی کشمیری عالم تھے، حوزہ علمیہ میں رہتے تھے، ان کی کتاب اس حوالے سے کافی مشہور ہوئی ہے۔ اسی طرح الاصول الاربع و مئہ شیخ اسعد کاشف الغطاء نے بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اور ان میں بتایا گیا ہے کہ اصول اربع و مئہ وہ کتابیں ہیں کہ جو امام امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک لکھی گئیں، اور ان میں کوشش کی گئی تھی کہ اہل بیت کی روایات کو جمع کیا جائے، اس وجہ سے ان کو اصول کہتے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ کتاب اور اصل میں کوئی فرق نہیں ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اصل وہ ہوتی ہے جس میں فقط حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں اور مصنف اپنی رائے شامل نہیں کرتا۔ ان کے حوالے سے بیان الکلیات سید علی محمد نقوی نے بحث کی ہے، خزینہ علم و حکمت علامہ محمد علی فاضل نے بھی بحث کی ہے، اور علم رجال علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے بھی اردو زبان میں بحث کی ہے۔ اصول اربع و مئہ کے حوالے سے ایک بہترین کتاب آشنائی با علوم حدیث علی نصیری کی تالیف ہے، جو اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھی اصول اربع و مئہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ علامہ شوستری کی کتاب سے بھی استفادہ کیا ہے، قاموس الرجال سے، اور شیخ بہائی شہید اول محقق حلی امین الاسلام طبرسی کے حوالے بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو اہل بیت کے دور میں حدیث کے مجموعہ کے طور پر لکھی گئی تھیں۔ بحوث فی علم رجال محمد آصف محسنی صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں اصول اربع و مئہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن ان سب بحثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اصول اربع و مئہ تھیں یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، مختلف ابواب حدیث پر مشتمل تھیں، تو ان کا اصول کافی کے ساتھ تقابل اور موازنہ یہ بنتا ہے کہ اصول کافی ایک جامع کتاب ہے جس نے ان سابقہ 400 کتابوں کو اندر سمو لیا ہے، اور اس میں 16,000 سے زیادہ احادیث کو جمع کیا ہے، اسناد پہ کام کیا ہے، متون کو بڑی دقت کے ساتھ شامل کیا ہے۔ تو اصول کافی سابقہ جو 400 کتابیں تھیں ان کی نسبت جامع ہے، اور اسناد اور متون کو اپنے اندر بہترین انداز میں جمع کرنے والی ہے۔ اصول کافی اور اصول اربع و مئہ کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، اگرچہ وہ 400 کتابیں تھیں اور ان میں سے اکثر و بیشتر اب موجود نہیں ہیں، لیکن الاصول الستۃ عشر یہ 16 اصحاب ائمہ معصومین کے دور کے ہیں، ان کی روایات کو جمع کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور یہ دار شبستری قم سے شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور طبع بھی ہے، الاصول الستۃ عشر، یہ دارالحدیث قم سے تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔
اصول اربع میں سے جو اصول موجود ہیں ان میں سے اصل زراد کوفی ہے، اصل ابو سعید عباد اسفری ہے، اصل عاصم بن حمید حنات کوفی ہے، اور اسی طرح اصل زید نرسی بھی موجود ہے، اصل جعفر بن محمد بن شریح حضرمی بھی موجود ہے، اصل محمد بن مثنی حضرمی بھی انہی اصول ستہ عشر میں شامل ہے جو موجود ہیں، اصل عبد الملک بن حکیم خثعمی، اصل مثنی بن ولید حنات، اصل سلام بن ابی عمرہ اور اصل حسین بن عثمان عامری، یہ بھی ان اصول ستہ عشر میں شامل ہے، اصل عبداللہ بن یحییٰ کاہلی اور اصل خلاد سندھی بھی موجود ہیں، اور اصل علی بن اسبات بھی باقی ہے، اور اصل علا بن رزین قلاب بھی موجود ہے، اور اصل درست بن ابی منصور واسطی بھی موجود ہے۔ یہ وہ اصول ستہ عشر ہیں جو اہل بیت کے دور میں لکھی گئی ہیں اور اب بھی موجود ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی احادیث پر اور چھوٹے چھوٹے ابواب پر مشتمل ہیں۔ ان سب کی احادیث کافی شریف میں جمع کی گئی ہے، اس لیے کافی اصول اربع مئہ کی نسبت جامع ترین کتاب ہے۔ اصول کافی اور اصول اربع مئہ کے مابین موازنے کی بحث جاری ہے، تو اس میں ہم اہل بیت کے دور میں لکھی جانے والی بعض دوسری کتابوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے مسائل علی بن جعفر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے یہ بھی موجود ہے، اور موسع آل البیت لإحیاء تراث قم سے شائع ہوئی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، تو اصول کافی اس کی نسبت نہایت جامع ہے اور علی بن جعفر کی روایات اپنے اندر وہ سموئے ہوئے ہے۔ اسی طرح ایک کتاب محاسن برقی ہے، شیخ ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی جلیل القدر سکہ راوی ہیں، دار الکتب اسلامیہ قم سے یہ شائع ہوئی۔ یہ بھی کافی کی نسبت موجودہ جو اس کی کتاب ہے تو یہ چھوٹی ہے، اور اصول کافی میں اس کی روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ جناب کلینی برقی سے ایک واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ اصول کافی اور اصول اربع مئہ کے مابین موازنے میں کتاب بصائر الدرجات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اہل بیت کے دور میں لکھی گئی، شیخ ابو جعفر محمد بن حسن صفار قمی نے لکھی ہے، متوفہ 290 ہجری، اور یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے اور اس کا ترجمہ اردو بھی ہوا ہے۔ یہ کتاب اہل بیت کی معرفت پر مشتمل ہے، ان کے فضائل پر مشتمل ہے، اور اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے جناب شیخ ابو جعفر کلینی نے اپنی کتاب میں۔ تو یہ اس کے ایک باب کے متعلق ہے اور کافی شریف و جامع کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے قرب الاسناد، جو کہ جناب حمیری نے لکھی ہے، اور یہ بھی موسع آل البیت لإحیاء تراث سے تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو اہل بیت کے دور میں لکھی گئی ہیں، اس طرح ہزاروں کتابیں ہیں جن سے اصول کافی یا کافی شریف کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اصول کافی جو 16,000 سے زیادہ روایات پر مشتمل ہے، بہترین انداز سے جناب کلینی نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور سابقہ تمام کتابوں کے محسنات کو اس میں جگہ دی ہے۔ یہاں تک کتاب کافی کے متعلق علماء کے بیانات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جامعیت کی وجہ سے جلیل القدر ماہر علماء نے اس کی مدح کی ہے۔ ان میں سے ایک قدیم عالم ہیں جناب علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ، تصحیح و اعتقاد الامامیہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے الکافی وہو من اجل کتب الشیعۃ و اکثرھا فائدۃ، کافی شیعہ کتابوں میں سے ایک بڑی جلیل القدر کتاب ہے اور سب سے زیادہ فائدے والی کتاب ہے، یعنی وہ اس کی جامعیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک اصول کافی کے متعلق علامہ محقق کرکی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی کتاب رسائل المحقق الکرکی میں فرمایا ہے کہ الکتاب الکبیر فی الحدیث المسمى بالکافی الذی لم یعمل مثلہ، یعنی حدیث کے معاملہ میں بہت بڑی کتاب ہے اور اس کا نام کافی ہے، اور اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ وقد جمع هذا الكتاب من الاحادیث الشرعیۃ والاسرار الدینیۃ ما لا یوجد فی غیرہ، یعنی جس حد تک اس میں احادیث جمع ہوئی ہیں اور دینی اسرار و رموز جمع ہوئے ہیں وہ کسی دوسری کتاب میں نہیں ہیں۔
اسی طرح انہوں نے اپنے اجازہ جو انہوں نے احمد بن ابی جامع عاملی کے لیے لکھا ہے اس میں بھی فرمایا ہے الکافی فی الحدیث الذی لم یعمل الاصحاب مثلہ، کہ کافی حدیث کے معاملہ میں ایسی کتاب ہے کہ ہمارے علماء نے اس جیسی کتاب نہیں لکھی۔ اسی طرح دوسرے علماء نے بھی کافی کے متعلق بیانات دیے ہیں، جیسا کہ علامہ محسن فیض کاشانی ہے تو وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں الکافی اشرفھا و اوثقھا و اتمھا و اجمعھا لاجتماعہ علی الاصول من بینھا و خلوہ من الفضول و شینھا، یعنی کافی جو قدیم کتب احادیث ہیں شیعہ امامیہ کے نزدیک ان میں سے اشرف و اوثق ہے، یعنی اعتماد کے لحاظ سے اور عظمت کے لحاظ سے بہتر ہے اور کامل تر اور جامع تر ہے، چونکہ یہ اصول پر مشتمل ہے جو سابقہ 400 اصول 400 تھیں تو ان کو اس نے بہترین انداز میں جمع کیا ہے، اور یہ تکرار اور فضول چیزوں سے بھی خالی ہے، جو علمی اصطلاح میں زائد چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس سے خالی ہے۔ اسی طرح شیخ علی بن محمد بن حسن بن شہید ثانی وہ بھی فرماتے ہیں الکافی المنہل العذب الصافی والعمری لم ینسج ناسج علی منوالہ ومنہ یعلم قدر منزلتہ وجلالت حالہ، یہ ایک کافی کتاب ہے اور شیرین پانی کا ایک چشمہ ہے صاف و شفاف، اور اپنی زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی اور اس کی قدر و منزلت اور جلالت بھی اس سے واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی بھی کتاب الکافی اضبط الاصول و اجمعھا و احسن مؤلفات الفرقۃ الناجیہ و اعظمھا، کافی کو اضبط یعنی مضبوط ترین کتاب قرار دیتے ہیں اور جامع ترین کتاب قرار دیتے ہیں، اور احسن مؤلفات قرار دیتے ہیں، یعنی بہترین انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہاں تک اصول کافی اور دیگر کتب اربع کے مابین موازنے کا تعلق ہے تو سب سے پہلے ہم من لا یحضرہ الفقیہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب علامہ شیخ محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی نے لکھی ہے، جو کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے عنوان سے مشہور ہیں، اور وہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، ان کی 200-300 اور بھی کتابیں ہیں علمی دنیا میں، اور بہت ساری کتابیں ان کی موجود بھی ہیں، ان کے اردو تراجم بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کتاب انہوں نے جو لکھی ہے ایک دعوے کی بنیاد پہ لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس میں دوسرے محدثین کی طرح ہر قسم کی روایات جمع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ان روایات کو جمع کروں گا جو میری نظر میں معتبر ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کی جو روایات ہیں اس میں بہت سی فنی نقائص ہو سکتے ہیں، یعنی انہوں نے کیا کیا ہے اپنی بہت ساری روایات کی سندوں کو حذف کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ کتاب فقہ کے ابواب تک مشتمل ہے، باقی جو ابواب شریعت ہوتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کلام نہیں فرمایا، تو اصول کافی جو ہے اس کے مقابلے میں اپنی خصوصیات اور اپنی مواصفات کی بنیاد پر بہتر ہے، اور من لا یحضر الفقیہ 6000 حدیثوں کے ہونے کی بنیاد پر وہ ایک تو اس کا موضوع فقہ کی حد تک محدود ہے، اور دوسرا اس میں اسناد کو بھی حذف کیا گیا ہے جس سے بہت ساری روایات مرسل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تہذیب الاحکام کو دیکھ لیتے ہیں، یہ علامہ شیخ مفید کے شاگرد تھے، علامہ شیخ طوسی جن کا نام ہے محمد بن حسن طوسی، انہوں نے اگرچہ کہ جامع کتاب لکھی ہے، 13,000 سے زیادہ روایات اس میں مشتمل ہیں، کافی کی طرح ایک جامع کتاب شمار ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس میں فقہی ابواب پر انحصار کیا ہے، اور اپنے استاد شیخ مفید کی کتاب مقنعہ کی انہوں نے اس میں شرح دی ہے۔ روایات کی تعارض کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بہت ساری اس کی صفات ہو سکتی ہیں، لیکن اصول کافی کے مقابلے میں اس کتاب کو اس حد تک شمار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس میں شیخ صدوق کی کتاب کی طرح روایات کی سندوں کو حذف کیا گیا ہے، اور بہت سی مشکلات ہیں جن کو حل کرنے کے لیے جامع تحقیقات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے الاستبصار فیما اختلف فیہ الاخبار، یعنی مختلف اور متعارض روایات کو حل کرنے کے لیے کوشش ہے، اور یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی دوسری کتاب ہے جو کتب اربع میں شمار ہوتی ہے،
اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور تقریباً تہذیب الاحکام کا یہ خلاصہ شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں چونکہ طولانی باتیں ہیں، اس سبسار میں ان روایات کو فوکس کیا گیا ہے جو فقط تعارض کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی من لا یحضر الفقی کی طرح اس میں تھوڑی روایات ہیں، اور تہذیب الاحکام کا خلاصہ ہونے کی وجہ سے جو علمی مشکلات پائی جاتی ہیں تہذیب میں وہ اس میں بھی موجود ہیں، لیکن اصول کافی میں پوری سندوں کو نقل کیا گیا ہے، اور ایک جامع کتاب ہے جو فقہ کے علاوہ باقی روایات کو بھی ذکر کرتی ہے اور بہترین ایک عمدہ کاوش شمار ہوتی ہے۔ ایک نظر ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ الموازنہ بین اصول الکافی والجوامع الحدیثیہ کے عنوان سے جو بحث کی گئی ہے، اس میں اصول کافی اور اصول 400 کے مابین موازنہ کیا گیا ہے۔ وہ کتابیں جو اہل بیت کے دور میں لکھی گئی حدیث کے حوالے سے اصول 400 کے حوالے سے مشہور ہوئی ہیں، ان کے درمیان اور اصول کافی کے درمیان مقایسہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیعہ مکتب میں کتب 4 جو مشہور ہیں ان میں اصول کافی بھی شامل ہے، تو باقی 3 جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ اصول کافی کا موازنہ پیش کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔